اللہ الکریم کا جو خاص کرم ہے ہمارے اوپر، پہلی چیز تو یہ کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور دوسری چیز یہ کہ اس نے ہمارے اندر روح پھونک کے ہمیں زندہ بھی کیا۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت عطا کی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں عزت عطا فرمائی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا ہے۔ تو کیا کبھی ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ الکریم جو ذات ہے، اس نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا ہوا ہے؟ پہلا کرم ہمیں انسان بنایا ہے، پھر یہ کہ اس انسان بنانے کے اندر ہماری کوئی مرضی نہیں تھی، ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا۔ وہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں زمین پر رینگنے والا کیڑا بھی بنا سکتا تھا، کوئی حقیر ترین جانور بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ الکریم نے ہمیں سر اٹھا کر جینے والا بنایا۔ جھکی کمر والے جانوروں کی طرح بھی تو بنایا جا سکتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا؟ احسن تقویم، بہترین ساخت پر پیدا کیا، بہترین مخلوق بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو کیسا بنایا؟ اگر ہم اپنے ہاتھوں کی شیپ دیکھیں تو جو پین ہے اس کو ہم بہت آرام سے پکڑ سکتے ہیں، سوئی پکڑ سکتے ہیں، گلاس پکڑ سکتے ہیں، یعنی ہمارے ہاتھوں کی جو مناسب ساخت بنائی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہم بہت سارے کام اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم انسانی جسم کے جس حصے پر بھی غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک بہترین تناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بیلنسڈ پروپورشن کے اندر ہر چیز بنائی ہے، اور وہ دکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ تو کبھی ہم نے اس طرح سے غور کیا ہے؟ تو یہاں پر نا آج ہم لازمی غور کریں گے اپنے ایک باڈی پارٹ پہ کہ اگر یہ تھوڑا سا بھی ٹیڑھا میڑھا ہوتا تو بہت سارے ایسے ڈیلی لائف کے فنکشنز ہیں جو وہ پرفارم نہیں کر پاتا، تو پھر کیا ہوتا ہمارے ساتھ؟ ہم تو بہت ساری محتاجیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور، اس کی عبادت کے لیے، اس کی شکر گزاری کے لیے ہم ہر طرح سے اللہ کے آگے جھک سکتے ہیں، قیام کی پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے جسم اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ مختلف پوزیشنز میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بہترین ساخت ہی تو ہے نا، کہ اور اس ساخت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت والا بھی بنایا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساخت دی ہے، اتنا بیلنسڈ پروپورشن دیا ہے ہماری باڈی کو، یہ جو اتنی اچھی تخلیق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ جو عزت، یہ کرم جو ہمیں دیا ہے، کیا وہ بے مقصد ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں سجدہ کروایا گیا، تو کیا یہ کوئی بے مقصد چیز ہے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو پورا کریں۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور خلیفہ کیسا ہوتا ہے؟ خلیفہ خیر البریہ ہوتا ہے، بہترین مخلوق ہوتی ہے۔ اور اگر ہم خیر البریہ میں شامل نہ ہوئے، بہترین مخلوق میں شامل نہ ہوئے، اور اپنا مقصد یاد نہ رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھٹک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک بچہ ایگزام ہال میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھول گیا کہ وہ آیا کس لیے تھا، اور وہ اپنی سوچوں میں مگن ہے، اپنی اور قسم کی ایکٹیویٹیز میں مگن ہے، کوئی کھیل رہا ہے پینسل سے، ریزر سے، شارپنر سے، اور اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ ایگزام دینے کے لیے آیا ہے۔ اور اگر وہ ایگزام کا ٹائم ختم ہو گیا اور اس کو یاد نہ آیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو بھٹک گیا نا اپنے مقصد سے، اب اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جس کے حصول کے لیے وہ بیٹھا تھا وہاں پر۔ اور وہ کس لیے بیٹھا تھا؟ کہ ظاہر ہے اس کو اچھے مارکس لینے اور زندگی میں کچھ کرنا ہے۔ تو جب ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آنے کا دیا ہے کہ تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تو اگر ہم بھی اپنا مقصد بھول جائیں گے تو بھٹک جائیں گے، رائٹ؟ اور اگر بھٹک جائیں گے تو ہم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب ہم خلیفہ بنائے گئے ہیں تو ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو ہم تو اپنے مقصد سے بھٹک گئے۔ اور اگر ہم اپنے مقصد سے بھٹک گئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو رزلٹس ہیں ہمیں حاصل ہونے تھے وہ بھی حاصل نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل نہیں ہوگی۔
اور اگر بھٹک جانے والا پلٹ کر واپس نہ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے اس کو رفتہ رفتہ دوسری حالت میں بدل کر پست سے پست کر دیا۔ آج اگر ہم اپنی پوزیشن کو دیکھیں تو کیا ہم پستی کی طرف نہیں جا رہے؟ اگر ہم ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو بھی ہم بہت پستی کی طرف جا رہے ہیں، روز بروز بڑھتی مہنگائی، غربت میں اضافہ۔ اگر ہم بینگ مسلم اس چیز کو دیکھیں تو بھی ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ کافر ہمیں کیا امپورٹنس دیتے ہیں ہم سب کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، تو یعنی وہ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم نے اللہ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا اور اللہ کو امپورٹنس دینی شروع کر دی تو لوگ ہمیں امپورٹنس دیں گے، یعنی کافر مسلمانوں کو امپورٹنس دیں گے، اور جس دن ہم نے اللہ کو امپورٹنس دینی چھوڑ دی اس دن ہماری بھی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ اور یہ چیز تو ہمارے سامنے ہے، ہماری آج کیا وقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک ندی میں بہتے ہوئے تنکے ہوتے ہیں نا، ویسی ہی آج ہماری اوقات ہے، سیدھی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں ندی ان تنکوں کو جہاں لے کر جاتی ہے، وہ تنکے اس کے جو اوپر تیر رہے ہوتے ہیں وہ وہیں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی، کوئی سوچ نہیں ہوتی، غلامانہ سوچ ہوتی ہے۔ ہم بھی آج ایسے ہی ہیں، جیسا ویسٹرن میڈیا کرتا ہے یا چاہتا ہے ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، جیسا فیشن ہے ہم اس فیشن کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ ہم کویسچن بھی نہیں کرتے کہ یہ فیشن کیوں آ گیا ہمارے ملک میں، یا یہ فیشن میں کیوں کروں، ہم کیوں کریں، بس اندھا دھند پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو ہماری پھر یہی اوقات رہ گئی نا کہ ہم جو تنکوں کی مانند ہیں، جہاں ہوا لے جائے ہم اس کے پیچھے پیچھے بہتے ہوئے چلے جائیں۔ ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والی ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ یار یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بس آنکھیں بند کر کے اندھا دھند جیسے سب چل رہے ہیں ہم نے بھی ویسے ہی چلنا ہے۔ تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ یہاں رک کے سوال کرنے والی بات ہے۔ تو کیا ہم پستی میں نہیں چلے گئے آج؟ اگر ہم اپنے کلمے کو بھی دیکھیں جس کی بنیاد پہ ہم مسلمان ہیں، تو کلمے کی جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بھی تو کہہ سکتا تھا نا میں تمہارا اللہ ہوں، ہم ڈائریکٹلی بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن سٹارٹنگ کیا ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی تم عبادت کر سکو، جس کی تم پرستش کر سکو۔ تو آج ہم کس کی عبادت نہیں کرتے؟ ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں، پیسے کی عبادت بھی کرتے ہیں، پیسے کی وجہ سے ہمیں جو کرنا پڑے ہم کرتے ہیں۔ ہم فیشن کی عبادت کرتے ہیں، فیشن کے اندر ٹخنوں سے اوپر والے جو ٹراؤزرز کیپری وغیرہ آ گئے، ہم نے تو وہ لازمی پہننے ہی پہننے ہیں، کیونکہ اگر نہیں پہنیں گے تو پھر ہو سکتا ہے لوگ ہمیں پینڈو کنسیڈر کریں۔ تو یعنی جیسا سب چل رہا ہے ہم نے بھی ویسا ہی چلنا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ایسی چیز ہے جس کی ہم عبادت نہیں کرتے؟ ہم تو ہر ایک کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا آپ اگلے کو سونپ دیا۔ تو کیا ہم نے فیشن کے حوالے اپنا آپ نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے فیشن کو اپنا آپ نہیں سونپ دیا؟ کیا ہم نے پیسے کو اپنا آپ نہیں سونپ دیا؟ پیسے کی خاطر ہم کیا کچھ نہیں کر جاتے؟ تو یہ چیزیں بہت سوچنے کی ہیں کہ جب ہم نے اللہ کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا، صرف بت معبود نہیں ہوتا کہ بت کے آگے آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ تو وہی شرک ہے، نہیں، بلکہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کو بھی آگے لے کر آؤ اور اللہ کے حکم کو پیچھے کر دو، تو ظاہر ہے یہ بھی چیز شرک میں آ جاتی ہے۔ کہ آپ نے پیسوں کی امپورٹنس دینی شروع کر دی، آپ نے فیشن کو امپورٹنس دینی شروع کر دی، آپ نے کسی کی بات کو اللہ سے بھی زیادہ امپورٹنس دینی شروع کر دی، تو وہ ہر چیز شرک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں جب ہم نے اللہ کو پیچھے کر دیا اور چیزوں کو آگے کر دیا تو ان سب چیزوں نے مل کر ہمیں بھی پیچھے کر دیا ہے۔ آج ہم کس قدر پستی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا اوور آل اگر ہم حال حلیہ دیکھیں تو کیا رہ گیا ہے؟ مطلب ایک طرف مسلمان پس رہے ہیں اور ایک طرف مسلمانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، لیکن امپورٹنس ان عیاشیوں والوں کی بھی کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں منہ لگا رہا، کوئی نہیں پوچھ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے کافر کو امپورٹنس دینی شروع کر دی ہے نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا جب تم بندوں کے سپورٹ اپنے معاملے کر دیتے ہو تو پھر میں بھی تمہیں بندوں کی سپورٹ کر دیتا ہوں۔ تو ہم نے بندوں کے ہی سپورٹ اپنے معاملے کر دیے نا کہ ہمیں کیا لوگوں کو کیا پسند ہے ہم نے وہی کرنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں لوگوں کو ہی سپورٹ کر دیا۔ ہم جتنا کچھ بھی لوگوں کے لیے کر لیں، لوگ پھر بھی ہم سے کبھی راضی نہیں ہوتے، ہم سے خوش نہیں ہوتے۔ اور کافر کے بارے میں تو سیدھی سیدھی بات کیا آتی ہے کہ وہ تم سے جب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اپنا دین قربان نہیں کر دو گے ان کے لیے، تو چاہے کچھ بھی کر لو بھیا، وہ راضی ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
جب تک ہم پورا کا پورا دین کو ترک کر کے اس کافر کے دین میں نہیں چلے جائیں گے، تب تک وہ ہم سے خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اپنی ہی پستی کا سامان کرتے ہیں؟ اب اگر ہم اپنی ساخت کو دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا کس چیز سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی سے بنایا اور پاکیزہ مٹی سے بنایا ہے۔ تو اب ہمارا بھی یہ کام بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے جسم کو آلودہ ہونے سے بچا لیں۔ کس چیز سے آلودہ؟ گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچا لیں۔ تو اگر ہم مکرم بننا چاہتے ہیں، عزت والے بننا چاہتے ہیں، تو اللہ الکریم کا یہ مطالبہ ہے ہم سے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ تو کرم کرو۔ اور کرم کیا ہے؟ کہ اپنا تزکیہ کرتے رہو، اپنے اوپر کوشچنز کرتے رہو کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں کر دیا میں نے زندگی میں، ابھی میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا، آج میں نے کیا کیا چیزیں غلط کی ہیں، کل میں نے وہ نہیں دہرانی۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ رب کریم ہم سب سے یہ سوال کر رہا ہے، کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ اور سوال ہے کیا؟ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ یہ سوال ہم سے پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اور وہ دھوکہ ہے کیا؟ کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی کھل کے نافرمانی کر لیں، آخر میں تو ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ تو یہ تو بھائی منافقانہ رویہ ہے، مومنانہ رویہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو معاف کرتا ہے جو اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوتا ہے، جو ڈٹ کے برائی بھی کرتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ فَأَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اس نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ یعنی اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ ہمیں اپنا آپ بھی بھلا دے گا، ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی بھلا دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارنی ہے، یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور ایسے لوگ جو شر البریہ ہیں، جو بدترین خلائق ہیں، بدترین مخلوق ہیں، اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ الکریم نے ان سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ ایسے انسان اپنی گمشدہ اور مجروح عزت نفس کو پھر سے بحال کر سکیں، اپنا مقام پھر سے بحال کر سکیں۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ آپ نے سچی توبہ کیسے کرنی ہے۔ اگر کسی بندے کو خیال آتا ہے توبہ کرنے کا، گناہوں سے پلٹ آنے کا، تو اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح کی توبہ اللہ کو چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دی جائیں گی۔ تو توبہ کیسی کرنی ہے؟ سچی توبہ، خالص توبہ۔ اور سچی اور خالص توبہ کون سی ہوتی ہے؟ جو اس ارادے سے کی جائے کہ یعنی کبھی نہ پلٹنے کے ارادے سے کی جائے۔ اور مومن سے اگر انکانشیسلی بے ساختہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ تو الگ بات ہوتی ہے، لیکن آپ جان بوجھ کے ڈٹ کے ایک گناہ کر رہے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کبھی بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، اور یہ اس چیز کے ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ الکریم ہے۔ یہ اللہ کے کرم کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ موت سے پہلے بند نہیں ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، غافر بھی ہے اور غفار بھی ہے۔ تو کرم کا لازماً جو نتیجہ نکلتا ہے وہ مغفرت ہے۔ تو اے غافل انسان، جب تیرا رب کریم کے کرم سے واسطہ و تعلق بن جائے تو پھر اس کے کرم کی چھتری تلے ہی رہنے کی سعادت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اب دیکھیں، جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تقریبی نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے شیطان کو ذلت کے ساتھ نکال دیا، اور وہ ذلیل ہو کر وہاں سے نکلا۔ اسی لیے انتقاماً اولاد آدم کی تذلیل پر ہر وقت ہر لمحہ کمر بستہ رہتا ہے۔ بس اس کو ہوتا ہے کہ انسان کسی طریقے سے صحیح کام نہ کرے، ہر وقت غلط کام کرتا رہے۔ اس کے بعد سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کو شیطان کیا جواب دیتا ہے؟ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن
ذریتہ الا قلیلا، اس نے کہا یہی وہ ہے جس کو تم نے مجھ پہ فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹ کر رہوں گا۔ اور وہ تھوڑے سے لوگ کون ہوں گے بائی دا وے؟ وہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی بات ہر حال میں مانیں گے، جو اپنے نفس کی غلامی نہیں کریں گے، بلکہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا آپ جنت کے عوض اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیا ہوگا۔ وہ لوگ بہت تھوڑے سے ہوں گے، کیونکہ ہم نے تو یہ بات سنی ہوئی ہے نا کہ ہمیں جنت ملے گی۔ تو جنت کب ملے گی؟ جب آپ اپنی بات کو، اپنے خیالات کو، اپنی رائے کو پیچھے رکھیں گے، اللہ کی رائے کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے احکامات کو امپورٹنس دیں گے اور اس کو آگے رکھیں گے۔ ٹھیک، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں بیسیکلی؟ یہ ہم اپنی ہر چیز کو پیچھے کر رہے ہیں اور اللہ کی ہر چیز کو آگے کر رہے ہیں، اور یہ ہم نے اپنی اور مومن کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کیسے ہوتے ہیں کہ مومن اپنی جان و مال اور ہر چیز کو بیچ دیتے ہیں۔ کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ ٹھیک، جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں تو ریٹرن میں ہمیں پیسے ملتے ہیں نا، تو یہاں پر جو ہم ہر چیز بیچ رہے ہیں اللہ کو، ہمیں ملے گا کیا؟ جنت ملے گی۔ تو مومنین تو ایسے ہوتے ہیں، اور وہ کتنے مقدار میں؟ تھوڑے سے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ تو فیشن کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ٹرینڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور تھوڑے سے مٹھی بھر ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ لبیک کہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے جی جی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گھر میں بھی کون سا بچہ پسندیدہ ہوتا ہے جو ماں باپ کی ہر بات مانے، ہر بات، چاہے ماں باپ غلط کہہ رہے ہیں چاہے صحیح کہہ رہے ہیں، بچہ کا کام صرف جی کرنا ہے، تو وہ والا بچہ تو ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ اور وہ والا بچہ جو کیوں کیا کیسے کرتا رہتا ہے، تو وہ ماں باپ کو اتنا پسند نہیں ہوتا۔ حالانکہ ماں باپ کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے ماں باپ فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، لیکن اللہ کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم اللہ کے آگے جی جی ہر کام میں، ہر معاملے میں کرتے ہیں، تو سوچیں ہم اللہ تعالیٰ کو کتنے پسندیدہ ہوں گے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ویسے شادی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ویسے موت کو ہم لے کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ویسا ہی علم حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم کیا اللہ کے پسندیدہ نہیں ہوں گے؟ بہت زیادہ پسندیدہ ہوں گے۔ اور اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی ہر بات مان لے، اللہ کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے جی جی بول دے۔ صرف بولنا نہیں ہے، مطلب عملاً اس چیز کو شو کرنا ہے اپنے۔ تو اب ہم نے شیطان مردود کے ہاتھ میں اپنی لگامیں نہیں دینی، اس کی باتیں نہیں سننی۔ ہم نے اس بات پہ بہت زیادہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنی عزت و تکریم کس کے ہاتھ بیچ دی، یعنی شیطان کے ہاتھ بیچ دی نا۔ ایک مردود ہستی بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی ایک بہت ہی مردود قسم کی چیز کو ہم نے اپنی عزت کو سونپ دیا۔ شیطان کی رسوائی کا سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ سب سے بڑی ریزن کیا تھی؟ کہ اس نے ہماری تکریم نہیں کی نا، ہماری عزت نہیں کی، اور ہم ایسے ہی بندے کے ہاتھ میں اپنی عزتیں رکھ رہے ہیں کہ بھائی تم ہماری عزتوں کا سودا کرو، تم ہمیں بتاؤ کہ صحیح کیا غلط کیا ہے۔ تو نہیں بھائی، ایسے بندے کو تو ہم کبھی بھی نہیں بتائیں گے جس نے ہماری عزت ہی نہیں کی۔ وہ ہماری عزت کیسے کر سکے گا نا؟ سوچنے والی بات ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان ایک ایسی مخلوق کو جانوروں کی طرح ہانکتا پھرتا ہے جسے سب سے اعلیٰ مخلوق ہونے کا اعزاز بخشا گیا ہے۔ تو بھیا رسوائی تو خود ہم نے کرائی دی نا اپنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ کریم تھے، جنہوں نے بہت سے معاملات میں کرم کا معاملہ کیا، اپنی عزت نفس کا خیال رکھا، اپنا دامن گناہوں سے بچا لیا، عزیز مصر کی عزت کا خیال رکھا، اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، اپنے بھائیوں کی عزت نفس کا خیال رکھا، بھائیوں کو معاف کر دیا بلکہ عطا کیا، آر نہیں کی، رسوائی نہیں کی ان کی۔ اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کریمانہ اخلاق کی شان تھی۔ سارے انبیاء علیہ السلام اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے، مگر انسانیت کے اخلاق کی معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ قرآن میں ان کے اخلاق کی گواہی اس طرح پیش کی گئی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو اخلاق کے انتہائی بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اور سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ گواہی پیش کرتی ہیں، كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، آپ کا اخلاق تو قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر کریم ہیں۔